المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کے خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسل اعظام مبعوث فرمائے، اور انہی میں سے تقریباً 25 وہ انبیاء و رسل ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور پھر ان میں سے بھی کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا فقط نام ذکر کر دیا گیا، ان کے حالات زیادہ تفصیل سے نہیں بتائے، جیسے حضرت الیسع علیہ السلام ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے، ان کا نام ملتا ہے مگر ان کی قوم کے حالات، ان کے وقت کی مشکلات اور مختلف جن حالات سے انہیں گزرنا پڑا اس کے حوالے سے زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن چند دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کا بھی مختصر ذکر کر دیا گیا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں کے مختصر حالات اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرما دیے کہ کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی مگر وہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور اس کے بعد کیا اللہ رب العزت کا عذاب ان پہ نازل ہوا، اس کا مختصراً تذکرہ مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرما دیا۔ لیکن کچھ دیگر ایسے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا، اور بار بار ان کا ذکر فرمایا گیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں مختلف صورتوں کے اندر ملتا ہے، ان کی بچپن اور اس کے بعد کے واقعات، حالات، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے ملتے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے کے قوم کے جو حالات تھے ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ولادت کے وقت کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جوانی کیسے گزری، اللہ رب العزت نے کیا کیا آپ کو معجزات عطا فرمائے، آپ کی ہجرت کیسے ہوئی، واپس کیسے لوٹ کے آئے، اللہ رب العزت نے ظالم حکمران پہ فتح کیسے عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر قوم کے حالات کیسے رہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس سب کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، آپ کی ولادت اور بچپن کے واقعات سے لے کر تخت مصر تک پہنچنے تک، اس دوران جو مختلف مشکلات، مختلف چیلنجز اور مختلف مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا، اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر فرما دیا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، مگر ان تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام میں سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء و رسل میں سے سید الانبیاء والمرسلین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کیا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیے، ان کی پیروی کیجیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، چاہے اس کے اندر عیسائیت ہے، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، تمام کے ہاں آپ کا احترام پایا جاتا ہے، بلکہ اگر اسلام کے حوالے سے بطور خاص دیکھا جائے تو اس کے اندر تو ہر روز ہر نماز کے اندر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا محمد۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہر نماز کے اندر جب آپ صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ بھیج رہے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کو بھی ہر روز ساتھ ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ
خاص مقام کہ جو تمام مسلمانوں کی عبادت کا محور و مرکز ہے، اس کی تعمیر کے حوالے سے خصوصی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اور پھر حج کے مختلف مناسک کے اندر آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صبح خوشخبری اس طرح جا کے سنائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص لگاؤ رکھتے اور آپ سے خاص محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف انداز کے اندر ایک آیت مبارکہ آپ کی پوری شخصیت کا تعارف کرا دیتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کیا شخصیت تھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو اس قدر بلند اور بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کئی حوالوں سے منفرد ہے، اور اگر آپ کی شخصیت پہ بات کی جائے تو کہاں سے آغاز کیا جائے، کہاں سے اختتام کیا جائے، کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی ایک اکیلی شخصیت گویا ایک پوری امت ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آپ کو ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام خود اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے۔ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات اللہ رب العزت نے جمع فرما رکھے تھے، اور قرآن حکیم کے اندر ہمیں آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی، آپ کے بڑھاپے، بلکہ آپ کی آخری نصیحت اور وصیت کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور ان دعاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو آپ گاہے گاہے اللہ رب العزت کے حضور مانگا کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ چونکہ یہ ذی الحج کے دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی دلاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں کچھ وہ واقعات ذکر کریں کہ جو اللہ نے اپنے اس کلام مجید کے اندر ذکر کیے، اور ساتھ اس کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری رہے۔ اس حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس ماحول کے اندر پیدا ہوئے تھے، وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں ہر طرف کفر و شرک عام تھا۔ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، پورا گاؤں، پورا علاقہ وہ کفر، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ آپ ان کو مختلف انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بلاتے، مگر ان میں سے کوئی ستاروں کی پوجا کرتا، کوئی چاند کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، کوئی سورج کو اپنا خدا بناتا، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم کو خدا کہتا، اور کوئی کسی سے مورتی خرید کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف حوالوں سے، مختلف انداز سے انہیں سکھانے، سمجھانے کی کوشش کرتے کہ تمہارا رب تو فقط وہی ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، مگر وہ بات سمجھنے کو تیار نہ ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز اختیار فرمائے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بات سمجھانے کے۔ انہی میں سے ایک خوبصورت منظر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کالی سیاہ رات چھا چکی تھی، دور ایک روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع ملا، آپ نے قوم کے جد لوگوں کو جمع فرمایا، ہذا ربی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرا رب ہو، کہ اتنا چمکدار ستارہ ہے، اتنا بڑا روشن ستارہ ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس کی روشنی ماند پڑ گئی، جب اس کی چمک کم ہونے لگی، فلما افل قال لا احب الافلین، تو آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جائیں، جن کی روشنی زائل ہو جائے، میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک روز جب 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چاند جگمگ جگمگ کر رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑا بھی ہے اور زیادہ روشن بھی ہے، چمکدار بھی ہے، کیونکہ یہی قوم کے ذہن کے اندر تھا۔ یہ مختلف کائنات کے مناظر کو دیکھ کر اور اللہ رب العزت کی قدرت کی چیزوں کو دیکھ کر وہ انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، بجائے اس خالق کے کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو انہی کے سطح پہ آ کے اب ان کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی زائل ہو گیا،
فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی گمراہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا اور اس نے ہر طرف سویرا کر دیا، ہر طرف روشنیاں بکھیر دی، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، زیادہ روشن بھی ہے، زیادہ چمکدار بھی ہے، ہر طرف سویرا کر دیا، ہر طرف روشنیاں بکھیر دی، اندھیرے کو ختم کر دیا۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو بس اسی رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، اسی رب کی طرف متوجہ رہوں گا کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو تخلیق فرمایا، جس نے یہ روشن ستارے، یہ چاند، یہ اونچے نیچے پہاڑ، یہ خوبصورت آبشاریں، جس نے اس کائنات ساری کو تخلیق فرمایا، میں تو بس اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قوم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی، تو آپ نے ایک روز ان سے یوں سوال کیا، کیا میری قوم یہ بتاؤ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی اہمیت کیا ہے، آخر کس وجہ سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا تھا تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کبھی ایسا ہوا کہ جو تم نے ان سے کہا ہو انہوں نے اس کو سن بھی لیا ہو، یہ تمہاری پکار کو، تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو وہ پھر اسی بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ اس بات سے ہمیں خبر نہیں، اس بات سے ہمارا تعلق نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں اور ہم بھی یہ کرتے چلے جائیں گے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی کے اندر رہیں، تمہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن وہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع ملتا ہے۔ قوم کا ایک عید کا دن ہوا کرتا جب وہ ہلہ گلہ کرتے، ہر طرح کے لہو و لعب کے اندر مبتلا ہوتے، اور اس دن وہ بطور خاص مختلف کھانے پکا کے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے کہ ذرا گھوم پھر کے آ جائیں، پھر ان کھانوں کے اندر برکت بھی ہو چکی ہوگی تو پھر خوب مزے سے پیٹ بھر کے یہ برکت بھرے کھانے ہم کھائیں گے اور اپنے شکم کی آگ کو بجھائیں گے۔ تو جب وہ نکلنے لگے جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آئیے ذرا لہو و لعب اور انجوائے کر لیجئے، عید کا دن ہے، موج میلہ کرتے ہیں، زندگی کے یہ لمحات انجوائے کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے بتکدے کے اندر جا پہنچے اور جا کے ان سے یہ کہنے لگے، مختلف جو مورتیاں وہاں پہ موجود تھیں، کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اتنا خوبصورت کھانا موجود ہے، اسے کھاؤ، یہ خوبصورت، یہ اتنے مزیدار مشروبات موجود ہیں، انہیں پیو۔ مگر ظاہر ہے وہ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور بالآخر آپ نے کلہاڑا اٹھا کے ایک ایک کر کے ان سب کو توڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو بڑا غصہ انہیں آیا، کہا کہ یہ کس نے کر دیا ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ظالم شخص ہے جس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، میں سنا ہے ایک نوجوان وہ ہمیشہ خداؤں کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں اسے، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ کہا بلاؤ ذرا، فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، ذرا سب لوگوں کے سامنے لاؤ تو صحیح اسے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے، کیا واقعی اس نے ایسا کیا ہے۔ اور واقعہ مختصر یہ کہ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا ان کے پاس جواب نہ تھا، اور وہ لاجواب ہو کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا، آپ مختلف طریقوں کے ساتھ انہیں سمجھاتے چلے گئے۔ جب وہ یہ سوال کرنے لگے کہ آپ نے توڑا تو آپ نے فرمایا انہی سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جواب نہیں دیتے، تو آپ نے پھر فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کہ جب جواب نہیں دیتے تو پھر ان سے مانگنے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ ان سے مزید بات چیت کی گنجائش اب باقی نہیں رہی، آگ جلاؤ اور آگ کے اندر اسے پھینک دو۔ اب اس قدر آگ جلائی گئی کہ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر آگ کے شعلے روشن کہ آسمان پہ اڑتے پرندے بھی اس آگ کی تپش سے آگ کے اندر گر کے راکھ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک کے ذریعے اس کے اندر پھینکا گیا، اور جب وہ آگ کے اندر آپ کو ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا حل لک حاجہ،
کیا کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ کہا اما عندک فلا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اپنے رب سے حاجت ہے، اور حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور میرا رب بہترین کارساز بھی ہے، بہترین مددگار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت الہی کے اندر اور توکل الہی کے اندر اس اعلیٰ مقام پہ تھے کہ جس کی مثال بہت کم آپ کو پوری انسانیت کے اندر ملتی ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک خاصہ ہے، اور اس کے اندر بھی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ حبیب اللہ ہیں، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کا ایک توکل اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک محبت کا جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ بڑا ممتاز ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ، کیونکہ اگر فقط ٹھنڈا بھی ہوتا حکم ہونے کا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ تو بسا اوقات ٹھنڈک بھی بہت زیادہ وہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو فرمایا صرف ٹھنڈا نہیں بلکہ ساتھ سلامتی والی ٹھنڈک ہو، اور پھر خاص طور پر فرمایا علی ابراہیم، یہ نہیں کہ ساری دنیا کی، کیونکہ اگر فقط اتنا ہی ہوتا تو ساری دنیا کی آگ بجھ جاتی، لیکن فرمایا علی ابراہیم، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے۔ تو آگ وہ جو جلانے کا کام کرتی ہے وہ آپ کے لیے ٹھنڈک پہنچانے کا کام کرنے لگی، اور یہی ایک درس اور سبق اس کے اندر ہے کہ چاہے سارا زمانہ مخالف کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ اپنی حق کی بات پہ قائم ہیں اور آپ اپنے رب کی ذات پہ پورا یقین رکھتے ہیں، تو حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیا کرتا ہے۔ کوئی دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل علیہ السلام کو یہاں سے بچایا، تو اب وقت کا بادشاہ جو خود کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو اس نے آپ کو بلا بھیجا، کہا کہ سنا ہے کہ تمہارا کوئی مجھ کے علاوہ، میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ تو کہا بالکل، میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کہا آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ایک قیدی کو بلایا کہ جس کے اوپر بالکل سزائے موت لاگو ہو چکی تھی، کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور ایک وہ کہ جس کے اوپر ابھی فرد جرم ثابت نہ ہوئی تھی، کہا کہ اس کا گلا کاٹ دو اور اسے ختم کر دو۔ تو کہا دیکھو، ایک جس کی موت آ چکی تھی میں نے اس کو موت سے بچا لیا، دوسرے کے پاس زندگی تھی اسے ختم کر دیا۔ تو آپ نے مزید اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے آپ نے ایک اور دلیل رکھی، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اگر رب ہو تو ذرا مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ اور مشرق کے اندر اسے غروب کر دو۔ فبہت الذی کفر، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ تو بالآخر آپ نے تمام تر نصیحتیں اپنی قوم کو کیں اور مختلف انداز، مختلف طریقوں سے انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ بات ماننے سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے، کوئی بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں سے مصر اور شام، فلسطین کی سرزمین کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ مصر سے گزرتے ہوئے بعد کے اندر ایک مرتبہ جب آپ کا دوبارہ سفر مصر ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر ایک اور حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما، رب ھب لی من الصالحین، مگر ابھی تک اولاد حاصل نہ ہو سکی۔ تو ایک سفر کے دوران جب آپ مصر میں پہنچتے ہیں تو مصر کا اس وقت ایک ظالم حکمران تھا اور بد اخلاق بھی تھا، بد کردار بھی تھا۔ اسے جب یہ پتہ چلتا کہ کوئی بھی خوبصورت خاتون علاقے کے اندر موجود ہیں تو وہ اپنی بدنیتی کا اظہار کرتا۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ ایسے خاتون یہاں پہ موجود ہیں تو اپنے ہرکاروں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسے پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ۔ اب وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر نمرود کے دربار، اس ظالم بادشاہ کے دربار کے اندر جا پہنچے۔ اب اس نے بدنیتی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ الہ العالمین مجھے اس کے شر سے بچائے رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے شر سے اس طرح سے محفوظ فرمایا کہ اس کا بدن بالکل شل ہو کے رہ گیا۔ وہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دو تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے بہتر کر دیا،
تو دوبارہ پھر اس نے نیت خراب کر لی اور پھر اس کے ساتھ وہی ماجرا ہوا. تو تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. تو اس نے معذرت بھی کی اور ساتھ بطور خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ روانہ کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر دوبارہ فلسطین تشریف لے جاتے ہیں. اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے مدتوں سے کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرمائے، جو کہ ابھی تک کوئی ممکن نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان سے اولاد عطا فرما دے. تو بالآخر ایسے ہی ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو اولاد عطا فرمائی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے درمیان ایک طبیعت کا، ایک مزاج کا، ایک اس طرح کا فرق آ گیا کہ جو ایک فطری چیز تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لے کے واد غیر ذی زرع، یہ دور دراز اس علاقے کے اندر، مکہ کے اندر، وہاں پہ چھوڑ آیا جائے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں سے لے کر اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ کوئی آبادی کا نشان نہیں ہے، کوئی بندہ نہ بشر وہاں پہ موجود ہے. تو وہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ نہ کوئی بندہ نہ بشر، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان موجود، یہ جو تھوڑا کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ تو کچھ دیر کے اندر ختم ہو جائے گا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ واپس جاتے چلے گئے اور کوئی جواب نہ دیا. پیچھے سے پھر آپ نے دوبارہ آواز لگائی اور کہا کہ یہ بتا دیجئے اللہ امرک، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ امرانی، ہاں بالکل یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ دونوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان بھی بڑا مضبوط تھا کہ اگر رب کا حکم ہے تو رب تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. یہاں پہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ آپ کو بڑھاپے کے اندر بڑی مدتوں کے بعد دعائیں مانگ مانگ کر اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، مگر اب جب حکم ہو گیا کہ انہیں وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ جاؤ، تو آپ آگے سے کیوں، کیسے، الہ العالمین اتنے عرصے بعد اولاد ملی ہے، کچھ وقت تو ان کے ساتھ بتا لوں، کچھ لمحات تو ساتھ گزار لوں، بٹ کچھ بھی نہیں، بس جو رب کا حکم ہوا اس کے سامنے سر تسلیم خم. اور دوسری طرف حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان کہ آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے یہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، یہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دور دراز تک کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ نہ بشر، ایون پرندہ تک وہاں پہ پر نہیں مارتا کہ پانی جو نہیں ہے اس صحرا کے اندر، دور دراز تک زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ہے. بظاہر ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے، مگر اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے. اور جب رب کی ذات پہ یقین ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر پورے یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ رب ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے ان کے لیے راستے نکالتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اب بظاہر وہاں پہ زندگی کے آثار نہ تھے، وہ جو چند کھجوریں، جو پانی موجود تھا، جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. اب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، تو کبھی بھاگ کے صفا پہ چڑھتی ہیں کہ کوئی بندہ نظر آئے اس سے پانی کا کہا جائے، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی دور پانی کا کوئی آثار نظر آ جائیں، مگر کچھ بھی نظر نہیں آتا. رب تعالیٰ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما دیتے ہیں کہ جو تا قیامت جاری بھی رہے گا اور اس کے اندر شفا بھی موجود ہے. اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت زندگی سے ہمیں اپنی محبت اور اپنی ذات پر یقین رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. اور آپ کی حیات مبارکہ کے پھر آگے جو پہلو ہیں، بہت مختلف چیزیں، ہم تو چند ایک واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں، مگر دیگر بڑی تفصیلات ہیں ان واقعات کے اندر اور اس کے اندر جو حاصل ہونے والے اسباق ہیں. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، تاکہ یہ وہ عظیم خلیل اللہ کہ جن کی اتباع کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ہم ان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جان کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.